نتیجے میں منعقد کیا جا رہا ہے. ان کی تنظیم سفر انٹرنیشنل بہت ہی مطلب گرام کا جو خدمات ادا کر رہی ہے اور انہیں کے وسیلے سے یہ آج کا پروگرام ہو رہا ہے. اور ماشاءاللہ شروع میں ہی ایک سے ایک معتبر نام ہمیں اسکرین پر نظر آ رہے ہیں، جیسے شہناز رضوی صاحبہ مشاعرے کی جو ضمانت ہوا کرتی ہیں، ان کے ترنم میں لوگ محب ہو جاتے ہیں اور مشاعرہ کامیاب ہو جاتے ہیں. حضرت صدر صاحب کی موجودگی اور رشید شیخ صاحب اور جلیل فیض جلیل صاحب جیسی شخصیات موجود ہیں. میں اب اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کے مشاعرے کے آغاز کے لیے میں تنویر پور صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں، تلاوت کلام پاک کریں، اس کے بعد اپنی حمد اور نعت پیش کر کے اپنا کلام. بہت بہت شکریہ کمال بھائی، اور آپ سب کو سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تلاوت سماعت فرمائیے، تلاوت سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنعام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق اللہ العلی العظیم. تو یہ سورہ رحمان کی ابتدائی آیات آپ نے 1 تا 18 سماعت فرمائی. ان کا منظوم مفہوم پیش کرتا ہوں. امان اللہ کی لیتا ہوں میں شیطان کے شر سے، جو دھتکارا ہوا ہے جو ہے باغی رب اکبر سے. وہ رب ہے سننے والا اور وہی ہے جاننے والا، وہی ہے حامل عظمت، وہی تو سب سے ہے اعلیٰ. اسی کے نام سے آغاز ہوتا ہے ہر ایک شے کا، جو بے حد رحم والا ہے، جو رحمانی میں ہے یکتا. بڑا ہی مہرباں ہے وہ، ہے سب پر لطف عام اس کا. اسے اللہ کہتے ہیں سکون جہاں نام اس کا. اسے اللہ کہتے ہیں سکون جہاں نام اس کا. اور یہ سورہ رحمان کی ابتدائی آیات کا مفہوم. سنو رحمان ہی نے علم قرآن سے ہدایت دی. سنو رحمان ہی نے علم قرآن سے ہدایت دی. کیا انسان کو تخلیق گویائی کی قوت دی. بنایا ہے نظام شمس و ماہ کو باحساب اس نے. بنایا ہے نظام شمس و ماہ کو باحساب اس نے. دیا ہے علم بندوں کو، اتاری ہے کتاب اس نے. اسی کے سامنے نجم و شجر سب سر جھکاتے ہیں. اسی کے سامنے نجم و شجر سب سر جھکاتے ہیں. تو طیور باغ عالم بھی اسی کے گیت گاتے ہیں. اسی نے اپنی قدرت سے بلندی آسماں کو دی. ہے تخلیق اس کی ہی میزاں، سمجھ اہل جہاں کو دی. اسی نے اپنی قدرت سے بلندی آسماں کو دی. ہے تخلیق اس کی ہی میزاں، سمجھ اہل جہاں کو دی. کمی بیشی نہ ہرگز کر سکو تم تولنے میں اب، سدا انصاف سے تولو نہ تولو کم سنو تم سب. اسی نے واسطے مخلوق کے پیدا زمیں کی ہے. اسی خالق نے خلقت کے لیے تخلیق کی ہر شے. اسی نے اپنے بندوں کے لیے میوے اگائے ہیں.
شجر میں اس نے خرما کے غلافی پھل لگائے ہیں، شجر میں اس نے خرما کے غلافی پھل لگائے ہیں۔ اگایا غلہ جس میں ساتھ خوشبو کے ہے بھوسا بھی، اگایا غلہ جس میں ساتھ خوشبو کے ہے بھوسا بھی، بھوسا جو ہے جانور کھاتے ہیں تو دونوں کا ہی ترس خیز میں، اگایا غلہ جس میں ساتھ خوشبو کے ہے بھوسا بھی، بتاؤ پھر کہ جھٹلاؤ گے کیا کیا نعمتیں رب کی۔ آداب آداب بنایا دم خاکی کو بجنے والی مٹی سے، کیا جنات کو پیدا ہے خالص آگ سے اس نے، بتاؤ پھر کہ جھٹلاؤ گے کیا کیا نعمتیں رب کی، تمہارے پالنے والے کی بے شک شان ہے عالی۔ وہ مالک ہے مشارق کا، وہ مالک ہے مغارب کا، اس مشرقین اور مغربین سے یہ پتہ چلتا ہے ہمیں کہ مشرق و مغرب کا ہی، تو یہ سائنسی وجہ ہے زمین کے گول ہونے کا ثبوت ملتا ہے اس سے، جب ایک طرف سورج غروب ہوتا ہے تو دوسری طرف طلوع ہوتا ہے، ایک طرف مغرب ہے دوسری طرف کے لیے وہ مشرق ہے، تو یہ سائنسی اشارہ بھی ہے۔ وہ مالک ہے مشارق کا، وہ مالک ہے مغارب کا، وہ سب کا پالنے والا، وہ مالک مشرقوں کا ہے، وہ مالک مغربوں کا ہے، وہ سب کا پالنے والا، اسی کو حمد زیبا ہے۔ وہ مالک مشرقوں کا ہے، وہ مالک مغربوں کا ہے، وہ سب کا پالنے والا، اسی کو حمد زیبا ہے۔ بتاؤ پھر کہ جھٹلاؤ گے کیا کیا نعمتیں رب کی، ذرا سوچو تمہیں اللہ نے کیا کیا ہے چیزیں دی، بتاؤ پھر کہ جھٹلاؤ گے کیا کیا نعمتیں رب کی، بتاؤ پھر کہ جھٹلاؤ گے کیا کیا نعمتیں رب کی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ تو بہت بہت شکریہ، اور یہ ہم پیش کرتا ہوں، یہ سماعت فرمائیے۔ تنویر پھول صاحب اپنا کلام پیش کر رہے تھے، اپنے حمد اگر صاحب کے حضور سے آ رہا ہوں، جی جی بہت ہی بزرگ صاحب ہیں، کونا ہاں صاحب نعت ہیں، پیش کی میری مراد علی احمد شاہ صاحب آئیے جو آئے اور اپنا کلام پیش کریں۔ آئیے۔ جی حضرت بہت شکریہ، بڑی نوازش۔ تو میں